جماعت تو گئی ہے مخلوق پر محنت کرنے کے لیے، اور ذکر کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ وہ فرش اور مخلوق میں ہوتے ہوئے بھی ان کے دل عرش پر ہوتے تھے، ایسی روحانیت والے۔ اور بھائی ہم کمزور لوگ ہیں، اس لیے جماعت والے وہ ایک ایک ساتھی سے ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ذکر والا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بات مغرب تک چلائی جائے اور ایسے فضائل سنائے جائیں کہ لوگ فضائل سے یعنی ان کے دل جو ہے ابھر رہے ہوں کہ ہم ابھی اپنا نام لکھا دیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مشورے سے بیان کرنے والا بھی طے ہو کہ مشورے سے طے ہو۔ اب جس کے دل میں بیان ہوا ہے وہ بھی اللہ سے مانگے، اور باقی سارے جماعت والے یہ نہیں کہ بیان اس کے لیے متعین ہو گیا تو اب ہم جو ہے ہم بری ہو گئے، نہیں، جماعت والے بھی دعاؤں میں لگے اور جماعت والے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ پورے دن کی محنت اس سے کیسے نقد جماعت، کہتے ہر رش سے نقد جماعت۔ کوشش تو یہ کی جائے کہ چلے اور 3 چلے کی جماعت نکل جائے، 3 چلے کی نہیں نکلے بہت اچھا، چلے کی جماعت۔ اور بھائی شہروزے کی جماعت، اگر نیا علاقہ ہے تو شہروزے کی جماعت میں نکالنا بڑی بات ہے، لیکن اگر کوئی پرانے ساتھی ہیں، اگر پرانے ساتھی ہیں تو پرانے ساتھی ان کو تو چلے اور 3 چلوں پر آمادہ کیا جائے۔ وہاں شہروزہ تو ان کا اپنا مقامی کام ہے۔ اگر کسی مسجد میں 3 چلے والے 20 ہیں تو حضرات تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان 20 میں سے ہر 2 27 دن ایسی محنت کریں کہ اپنے ساتھ 8 نیوں کو لے کر نکلیں۔ 8 جماعتوں کا شہروزے کے لیے نکلنا یہ تو اس مسجد کی مقامی کام کا حصہ ہے۔ اس میں ہم شہروزے کی جماعت پر خوش نہ ہو جائیں، بلکہ ہمارے دل میں غم ہو کہ انسانیت کا کیا حال ہے، امت مسلمہ کن مسائل میں مبتلا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کی یہ جو ہے علامتیں ہیں جو یہ حالات آ رہے ہیں، اور ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قربانی کی اور صحابہ کی قربانی سے یہ امت بنی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جب پرانے ساتھی ہوں وہاں تو شہروزہ کا مقامی کام، لیکن نکل جائے تو اس کو بھی وصول کیا جائے۔ بھئی اعلان بھی ہو، اعلان بھی ہمارا یہ پیغام ہے، اعلان والا یہ ساتھی مستعد اور صاف اور واضح الفاظ میں جو ہے وہ اعلان کرنے والا ایسی جگہ کھڑا ہو جہاں پوری مسجد کو اس کی آواز پہنچ جائے۔ اور اعلان میں بھی ہماری اطاعت ہے، بھائیو اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور دین کا زندگیوں میں آنا یہ نبیوں کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی۔ اس محنت کے بارے میں بات چیت ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ تو اعلان کرنے والا اعلان، اگر مغرب کے بعد بیان ہے تو ساتھی جو ہے سنتیں متفرق ہو کر پڑھیں، تاکہ جن کو تیار کر کے مسجد میں لایا گیا ہے بڑے سلیقے کے ساتھ ان کو بیان میں بٹھایا جائے، شور شرابہ نہ ہو، پکڑ دھکڑ نہ ہو۔ بیان کرنے والا بھی اللہ سے مانگے اور باقی سارے ساتھی بھی، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرنے والے کے لیے دعا کریں، اے اللہ ایسی بات کہلوا دیں کہ جس کی وجہ سے یعنی جو پسند ہے اور یہ یہاں والے دین کی محنت پر کھڑے ہو جائیں۔ ہمارا صبح کا بیان اور مغرب کا بیان یہ پورے 6 نمبروں کا بیان ہے، اور مستقل یہ نمبر گنوانا نہیں بلکہ سارے 6 نمبروں کو بیان کرنا ہے۔ بیان کرنے والا جو ہے یعنی جو بات کو سمجھا سکے ایسے ساتھی کو بات دی جائے، اور وہ 6 یعنی پہلا 6 نمبر بیان کرے، ترتیب سے بیان کرنا ضروری نہیں، یہ پہلا نمبر اور دوسرا نماز، تیسرا علم، یہ 3 نمبر تو ایسے ہیں کہ جس سے امت میں دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ باقی ذکر اور اخلاق اور جو ہے اخلاص اس کو بھی بیان کیا جائے، اور 6واں نمبر اس کو بھی بیان کیا جائے۔ تشکیل والا بھی ایک ساتھی متعین ہو، مجمع کی استعداد اور صلاحیت کو دیکھ کر بیان کیا جائے، جتنا استعداد ہے مجمع میں، اور مجمع دھیان سے سن رہا ہے۔ ساتھی جو ہے پھیل کر بیٹھ جائیں، مجمع کو آگے بٹھائیں، اور تشکیل کے وقت تشکیل ہم نے پوری کرنی ہے، اپنا نصاب پورا کرنا ہے کہ اس محنت کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو 4 مہینے کا مطالبہ ہے۔
اس پر جمع جائے، تھوڑا سا زور دیا جائے انشاءاللہ۔ اس کے لیے جو دن بھر محنت ہوئی ہے اور ہم نے اللہ سے مانگا ہے اور اب جو اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ دلوں کو پھیریں گے۔ 4 مہینے اور 40 دن اس کے نام لکھے جائیں ہمارے ہاں، یا 4 مہینے کے پہلے چلے کا دور، 4 مہینے کا دور لگایا ہے، تھوڑا سا ٹھہر کر پھر جو ہے وہ چلے پر آ جائے، چلے کے لیے۔ اب یہ روزہ تو آخری چیز ہے، اس لیے کوشش کہ ہر گھر سے ہماری 3 چلے کی جماعت نکلے۔ اور جب ساتھی جو ہیں اب اس کے بعد بیان کے بعد جو ساتھی تیار ہو گئے ہیں تو اسی وقت سے ان کی وصولی کی فکر کی جائے کہ ان کے ساتھ ہمارے جماعت کے ساتھی مل کر ان کو، اگر رات کو جماعت کو نہیں نکال سکتے، کم از کم ان کا بستر وصول کر لیا جائے اور کم از کم ان سے خرچہ وصول کر لیا جائے، تاکہ کل کو جماعت کو وصول کر کے روانہ کر کے بھیجیں۔ اگر نیا علاقہ ہے، شیروزے کے لیے جماعت نکلی ہے، تو شیروزے کے لیے بھی ان کو پوری ہدایات دی جائے، 8 گھنٹے کی ہدایات کہ کیا کرنا ہے، ان کو ہدایت دے کر روانہ کیا جائے۔ اور اگر نئے ہیں تو ان کی نصرت کی جائے شیروزے ہی سے، پھر انشاءاللہ یہ آگے چلہ لگانے والے، 4 مہینے لگانے والے اور بیرون ملکوں میں جانے والے بنیں گے۔ تو وصولی کی بھی فکر کی جائے۔ اس طرح بھائی ساتھی جو ہے وہ ان کو وصول کر کے اگلے دن ہدایت بیان کر کے اللہ کے راستے میں ان کو روانہ کیا جائے۔ اس طرح بھائی رات کے اعمال بھی ہیں، رات کے اعمال، اس میں رات کو جو ہے عشاء کے بعد گشتوں کا وقت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑا سا مذاکرہ کر کے ساتھیوں کو سونے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن اب بھی یہ ماشاءاللہ راتیں بڑی ہیں اور دن ٹھنڈے ہیں، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بہار اور کمائی کا وقت ہے۔ جلدی سونا اور راتوں کو اٹھنا، اللہ سے اٹھ کر مانگنا، کہتے ہم جیسے اپنی ذات سے لے کر پوری امت مسلمہ کو دین اور دین کی محنت پر لانا، اس کے لیے دعوت کے ذریعے اپنا یقین بنانا، اور اسی طرح جو ہے نمازوں کے ذریعے اپنی نمازوں کو درست کرنا، یہ محنت ہے۔ اسی طرح بھائی راتوں کا اٹھنا، جیسے اجتماعی اعمال ہیں ایسے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام کیا جائے۔ جیسے اجتماعی دعوت ہے، 6 نمبر بیان ہو رہا ہے، اس طرح انفرادی دعوت کا بھی بہت اہتمام کیا جائے، انفرادی دعوت کا بھی بہت اہتمام کیا جائے۔ یہ تعلیم جو اجتماعی ہے، انفرادی تعلیم بھی، کتاب کو لے کر ہر ساتھی کچھ دیر جو اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھ کر اس تعلیم کو جو ہے حدیث کو پڑھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول مجھے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ذکر کا بھی اہتمام ہو، ایک تو دعاؤں کا اہتمام ہو ہر وقت، جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، اور اس میں اللہ سے مانگنا بھی ہے اور نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت بھی ہے۔ جس سے پہلے ہی دعا کی تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب مسلمان اس دعا کو پڑھ کر نکلتا ہے تو اعلان کیا جاتا ہے ہدیتا، تمہاری رہبری کر دی گئی، وہ کفیتا، اللہ کی طرف سے تمہاری کفایت کر دی گئی، وہ وقیتا، ہر ناگواری سے تمہیں بچا لیا گیا، وتنحى عنك الشیطان، اور شیطان تم سے دور ہو گیا۔ تو مجمع پر محنت کرتے ہوئے ہم اپنی ذاتوں پر اپنے اعمال کا بھی اہتمام، ان دعاؤں کا اہتمام ہو، نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی محنت ہو۔ جیسے یقین کو درست کرنے کے لیے جہاں دعوت کی ضرورت ہے، دعوت سے یقین درست ہوتے ہیں، تو انفرادی دعوت میں اپنی ذات کو بھی نشانہ بنایا جائے کہ اس یقین کی میں دعوت دے رہا ہوں، سب سے زیادہ میں اس کا محتاج ہوں، میرا دل اور میرے کان میری زبان کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس طرح باقی اعمال کا بھی، ذکر کا بھی اہتمام کیا جائے، نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی محنت کی جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ساتھی جو ہے نمازوں کے اوقات میں، ہماری تو نماز صف اول میں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، صف اول میں ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ وہ تو 40 دن آتا ہے کہ جو آدمی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو 2 پروانے اس کو ملیں گے، جہنم سے بری ہونے کا، کتنی بڑی بات ہے، اور نفاق سے بری ہونے کا۔
علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن کا کیا مطلب کہ انسان 40 دن تک جو اعمال کر لیتا ہے پھر وہ اس کی فطرت اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ اعمال تو اللہ اکبر ایسے نورانیت والے اور اس میں ایسی حلاوت ہے اور اس میں ایسی جاذبیت ہے کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو ایسی وہ دنیا کی ہر چیز قربان کر دے گا کہ تکبیر اولیٰ کے لیے۔ اور جب تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کی نمازیں ہو رہی ہیں تو یہ نماز اس کی زندگی کو بنا دے گی۔ اس لیے جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح بھائی راتوں کو تہجد میں اٹھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ وہ تو ہر مسلمان اس کے ذمے کہ وہ تہجد کی نماز میں اٹھے اور اللہ سے مانگے۔ تہجد کی نماز میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر اپنی نماز کو بنانے کی کوشش کی جائے، اور جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے۔ اور یہ 40 دن 4 مہینے تہجد کا اہتمام کہ یہ ہماری زندگی کا جز بن جائے۔ جب یہ وحی نازل ہوئی اور ایمان کی دعوت، تو یہ 5 نمازیں تو فرض ہوئی، 5 نمازیں تو فرض ہوئی جو ہیں وہ لیلۃ الاسراء کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے لے کر آئے، لیکن جب جو ہے ایمان اور ایمان کی دعوت تو تہجد کی نماز صاف، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ کے رسول کو حکم ہے ساری رات کھڑے رہیے اور کمر سیدھا کرنے کے لیے تھوڑا سا آرام کر لیجیے۔ بعض دفعہ ساری رات کھڑے رہتے تھے صحابہ کرام، کیونکہ گھڑیاں ہوتی نہیں تھی اور یہ وقت کا رات کے وقت کا کوئی اتنا اندازہ نہیں تھا، تو اس ڈر سے ایسا نہ ہو کہ میں سو دادا جاؤں، ساری رات جاگتے تھے، اس لیے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ذمہ اپنی ذات سے لے کر ساری دنیا کے مسلمان جو ہے تقوی والی زندگی والے بن جائیں، اور جو ہے ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے احکام پر چلنے والے اور دین کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اس کے لیے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو بھائی دعاؤں کا مانگنا یہ بہت ضروری ہے۔ کریں گے بھائی اہتمام انشاءاللہ، تہجد کا اہتمام ہو، اور تہجد سے فجر سے پہلے رات کے اعمال قرآن پاک کی تلاوت ہے اور ذکر تسبیحات ہے۔ کہتے ہیں ہر موقع کی دعا اس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور خاص طور پر دھیان جمانے کے لیے کسی دعوت کی تقویت کے لیے تعلیم بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، ہر عمل اللہ کے دھیان کے ساتھ، تو اس کے لیے تو دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ اور دوسرا 3 تسبیحات تو بھائی روزانہ کم از کم ہے، فجر سے پہلے باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، فجر سے پہلے باوضو ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر۔ جی ہاں، تیسرا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ ابھی بخاری شریف کی آخری حدیث کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت آسان، حبیبتانی الی الرحمن، اور اللہ کو بہت محبوب، ثقیلتانی فی المیزان، اور جب تولا جائے گا تو ترازو میں بہت بھاری۔ اور وہ کیا ہے؟ حبیبتانی الی الرحمن، کہ ان کلمے کو پڑھنے والا اس کو اللہ کی محبوبیت، اللہ اس کو محبوب بنا لیں گے، اور قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے۔ تو اس لیے بھائی یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام دھیان کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کہ اللہ کے رسول کی قربانی، آپ تو بخشے بخشائے تھے اور آپ کے جو سارے درجات تھے، آپ کی یہ 23 سالہ زندگی کی قربانیاں یہ ہمارے لیے، آپ ہمارے لیے روتے تھے۔ کان دائم الفکرۃ متواصل الاحزان، ساری مشقتیں امت کے لیے برداشت کی، آپ کے لیے تو پہاڑوں کو سونا کا بنا کر آپ کے پیچھے چلا جائے یہ پیش کیا گیا، لیکن امت کا ہر فرد دین پر چلے اس لیے آپ نے فقر و فاقے کی زندگی برداشت کی۔ ہم اللہ کے رسول کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہاں اللہ ہی سے درود شریف کی صورت میں اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور جو مجھ پر 1 دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھا کروں؟ کہا بہت اچھا، اگر زیادہ کر دو کہا پھر آدھا حصہ،
کہا بہت اچھا، اگر زیادہ کر دو، کہا پھر تو میں ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا، کہا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ساری ذمہ داریوں کی کفایت کی جائے گی۔ اور بھائی استغفار کا اہتمام بھی ہو۔ استغفار، ایک اللہ کی نافرمانی اور ناپسند بات اگر ہمارے ساتھ قیامت میں چلی گئی اور اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو انسان کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ یہ ارحم الراحمین رب جس نے مجھے انسان بنایا، دنیا کی زندگی دی، ساری نعمتیں دی، ایمان سے نوازا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف بخشا، آج ایک نافرمانی میرے ساتھ۔ اس لیے کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑو، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اس کا تو اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں سے، دیکھو میرا بندہ اس سے غلطی ہوئی اور اس کو پتا ہے کہ اس کا رب معاف کرنے والا ہے، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفار پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول کر مال عطا فرمائیں گے اور نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، تمہاری زمینوں کو سرسبز اور شاداب کریں گے اور تمہاری زمینوں سے چشموں کو اللہ ابال دیں گے۔ اور فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ راہ نکالیں گے اور ہر رنج سے اللہ خوشی عطا فرمائیں گے اور رزق عطا فرمائیں گے۔ تو میں تسبیحات کا بھی اہتمام کریں گے ساتھی انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کا، تلاوت کے لیے سب سے بہترین وقت یہ فجر سے پہلے کا ہے، کہ فجر سے پہلے تہجد کا وقت، کہ انسان قرآن کو ہاتھ میں پکڑے اور آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھے اور زبان سے اللہ کے کلام کو دہرائے۔ اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو اتنی زیادہ اونچی آواز سے نہیں کہ اپنے کانوں کو اللہ کے کلام کی مٹھاس سنائے۔ اب کتنی چیزیں مشہور ہو گئی۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، اللہ کا قرب حاصل ہونے کے لیے سب سے زیادہ قوت والا عمل میں نے تہجد کے وقت قرآن شریف کو پڑھنا پایا ہے۔ اس لیے بھئی اپنے انفرادی اعمال کا بھی اہتمام ہو اور ساتھیوں پر بھی جو ہے محنت ہو۔ ہمارے مسجد میں نقد جماعت نکل جائے، ہر فرد سے ملاقات ہو جائے، ہر ساتھی کو سارے اعمال جو 3 دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا، سارے اعمال اس کو کرنے آ جائیں، اور پھر جہاں جس مسجد میں ہم گئے وہاں اگر پہلے سے جماعت مقامی بنی ہوئی ہے تو وہ مضبوط بن جائے اور سارے پرانے ساتھی اس جو ہے قربانی کرنے والے اور اعمال میں شریک ہونے والے بن جائے، اور اگر نئی جماعت بنائی ہے تو اپنے سامنے ان سے کام کروایا جائے۔ جی ہاں، کہ ان کو جو ہے بتایا جائے کہ ہم نے روزانہ کیا کام کرنے ہیں، کہ مشورہ اپنے سامنے مشورہ کرایا جائے اور گشتوں میں ان کو اپنے ساتھ لیا جائے اور تعلیم ان سے کروائی جائے۔ اسی طرح مقامی اور بیرونی یہ 2 گشت اس پر اور ان کے سہ روزے متعین کرائے جائیں، اور بھئی اپنے ساتھیوں سے بھی سارے اعمال کرائے جائیں۔ تو یہ ہمارا، اس کے بعد ہم کسی دوسری بستی کی طرف منتقل ہیں۔ یعنی دو دن میں کام پورا ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ 3 دن، اور اگر کبھی کبھار ضرورت پڑے تو 4تھا دن وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ لیکن بھئی اصل تو یہی ہے کہ جماعت والے ایسے ہمت سے دعاؤں سے کام کریں کہ 2 دن میں یا 3 دن میں یہ سارے کام پورے ہو جائیں۔ کبھی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت عطا فرمائی، جیسے آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح آپ کی محنت سارے نبیوں کی محنت کی سردار ہے انشاءاللہ۔ تو بھئی اس لیے جو ہے جیسا ہمارا عزم ہوگا اور پھر انشاءاللہ جیسے ہم اپنے آپ کو لگائیں اسی کے بقدر اللہ کی طرف سے ہدایت اور انعامات کی جو ہے فیض ہمیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔